بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا الفضل بن دلهم قال حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم فرائض اور قرآن کریم کا علم سیکھو، وعلموا الناس اور لوگوں کو سکھلاؤ، فإنی مقبوض کیونکہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، یعنی میں ایسا شخص ہوں کہ جس کی روح قبض کی جانے والی ہے۔ یہ یہاں سے کتاب الفرائض ہے، اس سے پہلے کتاب الطب کا سلسلہ چل رہا تھا، اور کتاب الطب کے سلسلے کے اختتام کے بعد آج کی جو حدیث مبارکہ بیان کی گئی یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور کتاب الفرائض ہے، یعنی میراث کے احکامات۔ فرائض کے کئی معنی ذکر کیے گئے ہیں کہ علم الفرائض سے مراد کیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخری تفصیلی آیت ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں جیسے یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مقبوض، فرائض اور قرآن کریم کا علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ کیونکہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اب ایک بات اس میں یہ ہے کہ علم الفرائض سے کون سا علم مراد ہے، اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ فرائض اور احکامات ہیں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ اسی طرح ایک معنی اس کا یہ ہے، اس سے وہ ذمہ داریاں اور فرائض مراد ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کے ذمے پر لازم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد انسان کی ذمہ داری، ڈیوٹی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے، اور بظاہر راجح بھی یہی ہے، کہ اس سے مراد علم میراث ہے، علم فرائض سے مراد علم میراث ہے۔ اور اسی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفرائض کے تحت لائے ہیں۔ بہرحال میراث کی بڑی اہمیت ہے، تقسیم میراث، اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ بات عرض کریں گے۔ ہر انسان دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ دنیا میں رہے، بلکہ ہر انسان نے اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا سے جانا ہے۔ جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے کہ رے بھائی فلاں کی میت ہو گئی، فلاں کا انتقال ہو گیا، تو دنیا سے جب انسان چلے جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کچھ حقوق ایسے ہیں جو لازم ہوتے ہیں میت کے انتقال کے بعد۔ 4 قسم کے حقوق یہ میت کے ہوتے ہیں، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں کچھ مال چھوڑ کے جاتا ہے، تو اس مال میں 4 قسم کے حقوق لازم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، جس شخص کا انتقال ہوا وہ دنیا سے گیا، سب سے پہلے ہے تجہیز و تکفین۔ دوسرے نمبر پر ہے ادائے قرض، تیسرے نمبر پر ہے وصیت، اور چوتھے نمبر پر ہے وراثت، جس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔
یہ میت کے حقوق ہے۔ اب ایک انسان دنیا سے چلا گیا، اس کا مال پیچھے رہ گیا، تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 4 قسم کے احکامات ضروری ہیں، ان پر عمل کرنا 4 باتوں پر ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے میں نے عرض کیا تجہیز و تکفین۔ میت کے مال میں سے مناسب خرچ کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، جو اس کا کفن دفن کا، نہلانے کا، تدفین کا جو خرچہ آتا ہے وہ اس کے مال میں سے خرچ کیا جائے گا، لیکن میں نے ساتھ میں عرض کیا اعتدال کے ساتھ۔ تو سب سے پہلا حق تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر کا جو حق متوجہ ہوتا ہے میت کا، وہ ہوتا ہے ادائے قرض۔ ادائے قرض، اگر کسی کا انتقال ہوا اور اس کے ذمے لوگوں کے قرضے تھے، پھر ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر اس نے اہتمام کیا، لکھا ہے اس کو، باقاعدہ کوئی کاپی بنائی تھی، لکھا تھا، ڈائری میں لکھا، یا نہیں تھا تو اپنے کسی بیٹوں کو، اہلیہ کو، کسی کو زبانی بتا دیا تھا کہ فلاں 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 کا قرضہ میرے ذمے ہے اور اتنا اتنا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تھا، لکھا نہیں یا لکھنے کا اہتمام نہیں کیا یا کسی کو بتایا نہیں، تو کم از کم پھر ورثاء کو چاہیے کہ جنازے کے وقت یا تدفین کے وقت یہ اعلان کر دے کہ بھئی اگر کسی کا قرضہ اس کے ذمے تھا میت کے، تو وہ آ کے ہم سے ملاقات کر لے اور ہمیں اپنی تفصیلات بتا دے۔ چونکہ ظاہری بات یہ سب حقوق العباد ہے اور حقوق واجبہ ہے، اور میت کا جو انتقال کے بعد قبر کا معاملہ، حشر کا معاملہ، پھر اس میں یہ حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ بھئی میرے جو والد کا انتقال ہوا، دادا کا ہوا، بھائی کا ہوا، جس کا بھی ہوا، اس کو قبر میں راحت اور سکون ملے۔ تو دوسرے نمبر پر ہے ادائے قرض، اس کی تفصیلات معلوم کی جائے اور میت ہی کی وراثت میں سے، مال میں سے جس کا قرضہ تھا اس کے قرضے کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر سارا کے سارا مال وہ بھی قرضے میں دینا پڑے تو وہ بھی دے دے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی قرضے زیادہ ہے، ہم نے کہا بھی تو سارا مال چلا جائے گا، بیٹوں نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے۔ قرضہ تو وہ چیز ہے جو حق واجبہ ہے، جو واجب حقوق ہے، جس کی ادائیگی ضروری ہے، فرض ہے۔ تو چاہے پورا کے پورا مال ہی میت کا کیوں نہ چلا جائے یا کتنا ہی مال چلا جائے، لیکن میت کا جو قرضہ تھا اس کے ذمے لوگوں کا، اس کے ادا کرنے کا بہر صورت اہتمام کیا جائے، اس کی بہت زیادہ فکر کی جائے۔ تو دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ میت کے مال میں سے قرض کی ادائیگی کا اہتمام۔ تیسرے نمبر پر ہے وصیت۔ تجہیز و تکفین پر بھی اس کی ہو گئی مناسب اعتدال کے ساتھ، تدفین کا اہتمام، خرچہ جو خرچہ تھا، اسی طرح قرضوں کا حساب لگایا گیا، جو قرضے تھے اس کو الگ کر دیا گیا مال میں سے، اس کو ادا کر دیا گیا۔ پھر دیکھا جائے گا کہ میت نے کوئی جائز وصیت کی تھی، اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو 1/3 مال میں سے اس کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیا جائے گا، لیکن اس میں 2 باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک یہ کہ وہ وصیت جائز ہو، کسی ناجائز کام کی نہ ہو، گناہ کے کام کی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے وصیت کی کہ بھئی میرے بعد میرا مال جو ہے کوئی ایسا حرام مصرف ہے خدا نخواستہ اس میں خرچ کیا جائے، سینما کی تعمیر میں خرچ کیا جائے، کوئی اور ایسے گناہ کا کام ہے، تو ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے کسی نے مرنے کے بعد ایسی جو رسم جو بدعت کہلاتی ہے، اس مال میں سے سویم کیا جائے، چہلم کیا جائے، دسواں کیا جائے، تیجا کیا جائے، تو یہ سب کے سب بدعات ہے، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ تو وصیت بھی کیا ہو؟ جائز ہو، نہ وہ ناجائز حرام ہو یا نہ وہ بدعت ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ 1/3 مال میں سے، 1/3 آپ سمجھتے ہیں نا کہ کل مال کے 3 حصے کیے جائیں، 3 حصوں میں جو 1 حصہ بنتا ہے اس قدر بس نفاذ کیا جائے گا۔ 1/3 مال سے زیادہ وصیت میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وصیت میں صرف زیادہ سے زیادہ 1/3 مال استعمال کیا جا سکتا ہے، تو وصیت کا نفاذ میت کے 1/3 مال میں سے ہوگا۔ اور وصیت جائز ہے، جیسے اس نے کہا بھائی اتنا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگا دینا، مدرسے میں خرچ کر دینا، یتیم خانے میں دے دینا، کسی اور نیک کام میں اللہ کے راستے میں دے دینا، تو 1/3 مال تک اس کی وصیت کا نفاذ کر دیا جائے۔
ادا کر دی جائے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ اب چوتھے نمبر پر معاملہ آتا ہے وراثت کا۔ میت کے مال میں جو تدفین بھی ہو گئی، اور جو اگر تھے بالفرض وہ بھی ادا کر دیے، وصیت کا جائزہ لیا گیا، جائز وصیتوں کا 1/3 میں نفاذ بھی کر دیا گیا، یہ سب معاملات ہو گئے۔ اب یہ جتنا مال کیا، چاہے وہ نقد رقم ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ مکانات ہے، چاہے سونا چاندی ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، سوئی دھاگا ہی کیوں نہیں ہے، وہ بھی اس میت کا ترکہ ہے، یہ میراث کہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ جو میراث ہے یہ سب ورثہ کا حق ہے۔ اس میں نہیں ہے کہ بیٹوں میں سے جو بڑا ہے یا طاقتور ہے وہ قابض ہو، بیٹے قابض ہو جائے اور کہے بھئی اور کسی کا حصہ نہیں، یا جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا بس اس نے وہ لے لیا، ایسا نہیں ہوتا میت کی وراثت میں۔ یا جس کے تصرف میں پہلے سے جو چیز تھی، ایک بیٹا دکان پہ بیٹھتا تھا اس نے وہ قبضہ کر لی، ایک کے حصے میں گھر تو اس نے وہ قبضہ کر لیا، جس کے ہاتھ جو آیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ میت کے مال میں چاہے لاکھوں کروڑوں روپے ہو، چاہے ایک سوئی دھاگا ہو، یہ سب کے سب مشترکہ حق ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اب اس میں یہ سے تقسیم کی جائے گی۔ اس میں میت کے بیٹوں کا بھی حق ہے، میت کی بیٹیوں کا بھی حق ہے، میت کی بیوی کا بھی حق ہے، اس کے والدین، تو یہ سب پھر اس کی ایک تفصیل اور ترتیب ہے۔ سکتا کہ اگر کچھ ورثہ موجود ہے اور کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہاں بندربانٹ ہو گئی، تقسیم ہو گئی، جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جتنے ورثہ ہیں، جس کا جو شریعت نے حق مقرر کیا ہے، اس کی اجازت سے اس مال میں تصرف ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ابھی تقسیم نہیں ہوئی اور کسی نے اس کے مال میں سے جو چیز ہاتھ میں آئی وہ استعمال کرنی شروع کر دی، یہ جائز نہیں ہے۔ فی الحال صبر کر لیں، ابھی تقسیم نہیں ہوئی، یا میں باہر ملک سے باہر تھا، میں آؤں گا، اس وقت تک صبر کر لیں۔ ہاں انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال شروع کر دیا تقسیم سے پہلے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک بھی راضی نہیں تھا، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نابالغ بچوں کا حصہ ہے، ظاہری بات ہے ان کا تو مسئلہ اور بھی حساس ہے۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں بہت زیادہ کمزوریاں اور خرابیاں رائج ہیں میراث کے مال میں۔ بعض جگہ پر تو یہ معاملہ ہے کہ یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ میراث ہے، یا شریعت کے اعتبار سے یہ ورثہ کا حق ہے، بلکہ جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ اس پہ قبضہ جما لیتا ہے۔ ایسا قطعی نہیں ہو سکتا، ایسا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہے کہ کوئی بھائیوں میں سے کسی کی پوزیشن کمزور ہے یا ملک سے باہر ہے، سفر پہ ہے، تو وہ اب اس کی کوئی وقت نہیں، باقیوں نے تقسیم کر دیا پہلے سے ہی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے، بعض دفعہ اس کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں، بعض دفعہ کہ چلو بھائی کون ابھی تقسیم نہیں کرتے، چھوڑ دیں، یہاں تک کہ ایک نسل گزر جاتی ہے، ان کی اولادیں آتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں بھائی چلے چھوڑ دیں۔ وہ وراثت جو حق تھا وہ تقسیم ہی نہیں ہوا، وہ تقسیم ہی نہیں ہوا۔ یہ گناہ کی بات ہے، غلط ہے۔ بلکہ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میراث کی تقسیم نہ کرنے میں 3 طرح کے گناہ ہیں۔ ویسے تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تو اس میں بالکل ظاہر ہے۔ ایک یہ کہ یہ جو میراث ہوتی ہے یہ انعام خداوندی ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ورثہ کے لیے انعام اور تحفہ ہے، بغیر محنت، بغیر کچھ کمائے ہوئے، بیٹھے بٹھائے مل گیا نا، والد کی جتنی جائیداد تھی اور جو کچھ مال تھا، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے جو اللہ پاک نے ورثہ کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو اگر اس کو کوئی تقسیم نہیں کرتا تو یہ ورثہ کو، حقداروں کو اللہ پاک کے انعام سے محروم کر رہا ہے۔ دوسرا گناہ اس میں یہ ہے کہ جس کا شریعت نے جو حصہ مقرر کیا تھا وہ اس کا حق تھا اور اس نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ اور تیسرا ویسے ہی حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے کہ بھئی جس بار سے بھی حق ہو وہ اس تک پہنچا دیا جائے، تو اس نے حقوق العباد میں بھی حق تلفی کی۔
تو میراث کی تقسیم نہ کرنا، اس کو نظر انداز کرنا، اسی طرح چھوڑ دینا، یہ بھی غلط بات ہے، بلکہ جتنا جلد از جلد ہو سکے ہر وارث تک اس کا جائز حق پہنچا دیا جائے، تقسیم کر دی جائے۔ اور بعض دفعہ نسل در نسل ایسا سلسلہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے مدرسے کے بہت بڑے عالم اور مفتی ہے، بہت مشہور، انہوں نے لکھا، بہت بڑے دارالعلوم میں مفتی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے جو دادا تھے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تو آپ حضرات سنتے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت سخت تھا، بہت زیادہ، وظائف نوافل اس کی ادائیگی میں تو رعایت کر لیتے تھے، لیکن یہ پتہ چلتا کہ میرے کسی متعلق نے، مرید نے یا اجازت یافتہ نے حق العباد میں کوتاہی کی ہے، بہت ناراض ہوتے، سرزنش کرتے، بلکہ آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ اپنے اس ایک خلیفہ مجاز سے اپنی خلافت اور اجازت واپس لے لی۔ کس بات پر؟ کہ وہ جب سفر کر کے آئے تو اپنے بیٹے کا ٹرین کا جو ٹکٹ تھا وہ عمر کے اعتبار سے وہ بچہ پورا تھا، لیکن اس نے ظاہر کیا کہ اس کی عمر شاید 12 سال سے کم ہے، اور ریلوے کا نظام تھا اس وقت پاک و ہند کا، آدھا ٹکٹ لیا، اس نے آدھا ٹکٹ لیا۔ حضرت تھانوی نے ویسے ہی باتوں باتوں میں پوچھ لیا بچے کا پورا ٹکٹ لیا ہے آدھا؟ انہوں نے کہا ویسے تو پورا بنتا تھا لیکن دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے تو میں نے آدھا لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تم سے اپنی اجازت واپس لیتا ہوں، تم اس اہل نہیں ہو کہ تمہیں اجازت خلافت دی جائے، کل عباد میں کوتاہی کی ہے، اتنا ناراض ہوئے۔ اور آج ہم دیکھ لیں کتنا مال ہم ہڑپ کر لیتے ہیں، زمینیں، مکان، جائیداد، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو میراث کے جتنے حصے سے جس کو محروم کرے گا، حدیث شریف کی روایت ہے، جو کسی کو اس کے میراث کے جائز حق سے محروم کرے گا جتنے حصے سے، اللہ پاک اس کے اتنے حصے کو جنت میں داخلے سے روک دیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے جو زمین کا ایک بالشت بھر حصہ قبضہ کرے گا، بالشت کتنا ہوتا ہے؟ معمولی سا، اللہ پاک قیامت کے دن 70 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے اس کے طیب نفس کے بغیر بھی جائز نہیں ہے، بغیر اجازت نہیں، طیب نفس، طیب نفس کسے کہتے ہیں؟ خوش دلی۔ مثال کے طور پہ کسی نے میرے جیب سے قلم چوری نہیں کیا، لیکن کہا ماشاءاللہ بھائی مولانا صاحب بڑا اچھا قلم ہے، یہ میں رکھ لیتا ہوں، رکھ لیا، میں نے کچھ نہیں کہا، منع نہیں کیا، لیکن میری دلی خوشی نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی کی خوش دلی کے بغیر بھی مال لینا جائز نہیں ہے۔ تو جب خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہے، طیب نفس کے بغیر، پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ والد کا انتقال ہوا، اس زمین میں میرے بھائی بہنوں کا بھی حق ہے، اس زمین میں یا اس مکان میں یا اس مال میں یتیموں کا بھی، میرے یتیم بھتیجوں کا بھی حق ہے، اس مال میں میری والدہ کا بھی حق ہے، لیکن میں سب کے سب پہ قبضہ جما کے بیٹھ گیا۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں، سخت وعیدیں حدیث مبارکہ میں اس سلسلے میں آئی ہے۔ اور آج کتنی کوتاہی تقسیم میراث میں ہوتی ہے، بہت ساری ہے اس میں ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات عرض کریں گے۔ آخر میں اسی پر یہ واقعہ چل رہا تھا، اس درمیان میں رہ گیا، تو وہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے بیعت کا تعلق تھا، بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے جو دادا کے اوپر کی نسلیں تھیں، پر دادا اس سے اوپر، اس میں بالکل میراث کا کبھی تقسیم کا تصور بھی نہیں ہوا تھا، یہ سلسلہ اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن تعلق تھا، عالم دین تھے، تو اپنی وراثت وہ تو اپنی جگہ، لیکن انہوں نے بیٹھ کر اوپر جتنا سلسلہ گزرا تھا ہر ایک کا حساب لگایا۔ زمانے میں تقسیم نہیں ہوئی، کیا کیا جائیداد تھی، کیا میراث تھی، کس کا کتنا حصہ تھا، پھر دادا تھے ان کے زمانے میں یہ تھا، باقاعدہ اس پر بیٹھے، ترتیب کی اور لفافے بنائے، فلاں رشتہ دار کا اتنا حصہ بنتا ہے، فلاں کا اتنا حصہ بنتا ہے، اور بیٹھ کر لفافے بنائے، اور ہر ایک کسی کے 2 پیسے، اس زمانے کی بات ہوگی، 100-150 سال پہلے کی ہوگی، 80-90 سال،
کسی کے اگر 8 آنے بنتے تھے تو وہ لکھے، کسی کا 1 روپیہ بنتا تھا وہ لکھا، اور ہر ایک کے لفافے بنا کے پھر تمام ورثاء کو ان کا حصہ پہنچایا۔ یہ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں فکر ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر خوف خدا دل سے رخصت ہو جائے پھر تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر تو اگر جائیداد میرے ہاتھ میں آئی، مکان میرے ہاتھ میں آئے تو وہ میرے قبضے میں آ گیا، اگر والد کی زمین مرنے کے بعد میرے حصے میں قبضہ جما لیا، بھائی اگر چھوٹے ہیں ان میں مجھ سے لینے کی طاقت نہیں ہے تو بھائی کیسے لے کے دکھائیں گے، بہنوں کا تو بیچارے اللہ ہی مالک ہے۔ یہ سارے ہمارے معاشرے کے زندہ مسائل اور خرابیاں ہیں جو معاشرے میں رائج ہے۔ تو انشاءاللہ باقی اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق۔ ہمارے مسجد کے نمازی امین بھائی بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ اور جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔